العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ رکوع کے شروعات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید کی شادی کا ذکر تھا، اور ساتھ میں جب ان کے درمیان نباہ نہ ہو سکا تو علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ آج کی آیت میں جو ایک آیت آج تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت والجلال طلاق کا ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں اور طلاق کا ایک حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ اگر شادی کے بعد لڑکی اپنے گھر پہ تھی اور لڑکا اپنے ہاں تھا، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، وداعی نہیں ہوئی، عورت اپنے گھر سے مرد کے گھر پر نہیں آئی، میاں بیوی کے درمیان تنہائی نہیں پائی گئی، اور دونوں کے درمیان کوئی حادثہ ایسا پیش آیا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی، تو آج کی آیت میں یہ حکم اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ تنہائی میاں بیوی کے درمیان ہونے سے پہلے اگر طلاق کا کوئی اتفاق سے کوئی حادثہ پیش آ جائے اور مرد کو طلاق دینی پڑے تو ایسی صورت میں ایک حکم یہ ہے کہ اب عورت پر کوئی عدت واجب نہیں۔ عدت واجب ہوتی ہے دو وجہوں سے، ایک تو اس وجہ سے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وطی ہوئی ہے، تنہائی ہوئی ہے، تو عدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ پیٹ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کسی اور کا نطفہ نہیں پل رہا ہے۔ اسی طرح عدت اس وجہ سے واجب ہوتی ہے کہ جو پہلا شوہر اگر انتقال ہوا ہے تو اس کا غم باقی رہے کچھ دن عورت کے اوپر، تو یہاں چونکہ مرد اگر طلاق دے رہا ہے اور تنہائی نہیں ہوئی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی چونکہ تنہائی تو ہوئی نہیں، لہذا عدت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور چونکہ مرد کا انتقال نہیں ہوا بلکہ طلاق دے رہا ہے، لہذا ایسی صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ عدت نہیں گزارے گی، عدت اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ صورت تو تب کی ہے کہ مرد حیات ہے اور تنہائی سے پہلے وہ طلاق دے رہا ہے، لیکن اگر تنہائی سے پہلے مرد کا انتقال ہو رہا ہے، نکاح ہوا تھا میاں بیوی کے درمیان، تنہائی نہیں ہوئی تھی، لیکن اتفاق سے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال کی صورت میں اب عورت پر اگرچہ تنہائی نہیں ہوئی، عدت کا گزارنا واجب ہے، اس لیے کہ غم کا اظہار عورت کے لیے یا غم منانے کی اجازت عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی دی گئی ہے۔
لیکن اگر تنہائی ہو گئی تھی پھر طلاق دے رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ 3 حیض عورت 3 ماہواری تک بیٹھی رہے گی اور اس کے بعد پھر وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ آج کی آیت میں اللہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد تنہائی سے پہلے طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے تو عورت کے اوپر عدت گزارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر طلاق دے رہے ہو کوئی حادثے کی وجہ سے تو اب دیکھو تمہارے لیے اے مردوں 2 حکم ہیں، وہ یہ کہ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ اگر ایسی صورت میں تمہیں طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے تو اگر مہر تم نے متعین کیا تھا تو آدھا مہر دینا واجب ہے طلاق قبل الخلوہ، یعنی تنہائی سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں، اور اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا عورت کا تو آج کی آیت میں حکم یہ ہے کہ تنہا نہ جانے دو بلکہ اچھے سے کچھ مال دے دو، کچھ ان کو پہننے کے کپڑے دے دو، کچھ گفٹ دے دو، اچھے سے خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کرو۔ یہ نہیں کہ شادی ہوئی تھی عورت کا خرچہ ہو گیا اور کسی حادثے کی وجہ سے تنہائی سے پہلے طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے تو غصے میں نہ تو کچھ دیا جا رہا ہے اور نہ اس کا اعزاز ہو رہا ہے۔ طلاق بھی اگر دینے کا حکم ہے تو ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ خوبی کے ساتھ جدا کرنا، عورت کا حق نہ مارا جائے، اس کو اچھے کپڑے دو، اس کو اچھا مال و دولت کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ خالی ایک تو تکلیف ہوئی، طلاق ہوئی، اور پھر کچھ نہ دیا جائے تو یہ آدمیت کے اور انسانیت کے خلاف بات ہے۔ یہ حکم آج کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، چونکہ طلاق کی بات پیچھے آئی تھی لہذا طلاق کے سلسلے میں بعض احکام اللہ آج کی ایک آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم نے مؤمن عورتوں سے نکاح کیا ہو پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے، مراد ہے تنہائی عورت کے ساتھ اختیار کرنے سے پہلے، پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے یعنی تنہائی اختیار کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دیو کسی حادثے کی بنیاد پر، تو ان کے ذمے یعنی عورتیں اور بیویوں کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو، لہذا انہیں یعنی ایسی عورتوں کو کہ جن عورتوں کو تنہائی سے پہلے طلاق دی گئی انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کرو۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔